ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ نمک پر اس طرح ضرور پڑھ لیں۔ جو شخص بھی پڑھ کر یہ نمک اپنے پاس رکھے گا نا، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، نیا سال شروع ہوتے ہی اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ پورا سال جب تک یہ نمک آپ کے پاس ہے، پورا سال آپ کو مال و دولت غیب سے ملتا رہے گا۔ لوگ ہر سال بڑی بے دردی کے ساتھ اس عمل کا انتظار کرتے ہیں اور نئے اسلامی سال کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یوں ہی یہ لمحات، یہ گھڑیاں آتی ہیں، لوگ اس عمل کو کر کے اپنا مقدر سنوار لیتے ہیں، اپنی قسمت بدل لیتے ہیں۔ عمل کی ترتیب بڑی توجہ طلب ہے۔ صرف ایک چٹکی آپ نے نمک لینا ہے، تھوڑا سا نمک لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ عمل آپ کسی بھی وقت مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم، بڑا ہی بہترین مہینہ ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی اہل عرب اس مہینے کا ادب کرتے تھے۔ اس میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی ہے، اس مہینے کے ساتھ بڑے بڑے واقعات وابستہ ہیں۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اب ذوالحج کے آخری لمحات ہیں اور محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ رات کو بیٹھیں، مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، تھوڑا سا نمک گھر کے اندر سے لے لیں، ایک چٹکی یا ایک مٹھی نمک لے کر کسی برتن میں اپنے پاس اپنے سامنے رکھ لیں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، وہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ پاکستان والے کریں گے، انڈیا والے نہیں کریں گے، انڈیا والے کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا، نہ، دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں، اگر چاہتے ہیں پورا سال آپ کو دولت ملے، پورا سال آپ کو رزق ملے، اور جو آج تک نہیں مل سکا وہ سب کچھ آپ کو مل جائے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا اسی ترتیب کے ساتھ اپنے پاس نمک وغیرہ رکھ کر آپ نے باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ وہ نمک سامنے رکھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ہم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک پڑھ لیں، یا کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھنا چاہیں تو آپ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب، اس کی تعداد کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے بہت بڑی برکت سے آپ محروم رہ جائیں، کیونکہ گھر کے اندر میں سے کوئی ایک فرد بھی اس عمل کو اس ترتیب، اس تعداد کے برابر کر لیتا ہے نا، تو اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، سب گھر والوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جس سورت کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سب المثانی بھی کہتے ہیں، کامل شفا بھی کہتے ہیں، مؤثر دعا بھی کہا جاتا ہے، بہترین دم بھی کہا جاتا ہے، خزانوں کامیابیوں کی کنجی بھی یہ سورت ہے، جسمانی طاقت، روحانی طاقت، ہر قسم کی محافظ ہے یہ سورت ہے، غموں کے سے نجات دلاتی ہے یہ سورت ہے، پریشانیوں سے جو ہے وہ خوشحالی، یعنی پریشانیوں سے یہ دور کرتی ہے، پریشانیاں ختم کرتی ہے، خدشات، مشکلات کے لیے یہ بہترین صورت ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جو شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی سمجھ لے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے تو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، پریشانیوں دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت وہ ہے جس کو عرش کا خزانہ کہا گیا ہے، یہ وہ سورت ہے جس کو صحابہ کرام پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، یہ سورت وہ ہے جو قرآن کی ماں جس کو کہا گیا ام القرآن کہا گیا ہے۔ یہ سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आखिर में लफ्ज़ आमीन को भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि देखिए सहाबी रसूल बयान करते हैं, हज़रत अबू ज़ैद हजूर फरमाते हैं, आप फरमाते मैं हजूर के साथ एक मरतबा रात के वक्त सफ़र कर रहा था, मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर हुआ, अचानक एक घर से आवाज़ आई, एक सहाबी तहज्जुद की नमाज में सूरत फातिहा की तिलावत कर रहे हैं। उसे सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ठहर गए, उसको सुना और फरमाया कि इसको ऐ सहाबी आप भी सुने। जब उस सहाबी ने सूरत को मुकम्मल कर लिया तो आका ने फरमाया माफिल कुरानी मिसलुहा, इस जैसी कोई और सूरत अल्लाह ने कुरान में नाज़िल नहीं फरमाई। ये नूर है, जो बंदा इसको पढ़ता है उसका सीना नूर होता है, उसकी औलाद में नूर मुंतकिल होता है। नूर क्या है? ये एक रोशनी है, उस बंदे की जिंदगी रोशन होती है, उसको मकाम मिलता है, दर्जात मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरतीब के साथ आपने इस सूरह मुबारक को सिर्फ ज़्यादा तादाद नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद में पढ़ना है, और जो इसको पढ़ेगा नस्लों की हिफाजत होगी, नस्लें कभी मोहताज नहीं होगी। इसको अपना वजीफ़ा बनाता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है, उसकी हर हाजत पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सूरत का आमिल हूँ, मैंने इसकी बरकतें देखी हैं, मैंने इस सूरह मुबारक से वो कुछ हासिल किया है जो बहुत सारे लोग अभी तक नहीं हासिल कर सके। इसलिए इसमें रूहानी अमराज का इलाज मौजूद है। आपने इब्तदान इस सूरत को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, उसके बाद और चीज़ें भी पढ़ेंगे। तरतीब आपने समझनी है। इस सूरह मुबारक को जैसे पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ, लफ्ज़ आमीन के साथ, जो तादाद बताई इसके बराबर पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा। आगे चलते हैं, क्योंकि इससे हसद, बुग़ज़, कीना, लालच, नफ्स परस्ती, खुद गर्जी, गुस्सा, बुखल, तकब्बर, गफलत, ऐसी बुराइयां जो रूह को इबादत की राह से रोकती हैं, इंसान को अल्लाह की मोहब्बत और याद से गाफिल करती हैं, उन सब का इलाज मौजूद है। तो दोस्तों ये बड़ा अहम और बड़ा बेहतरीन अमल है। बच्चों में अच्छा अखलाक पैदा हो जाता है। अपनी औलाद में अच्छा अखलाक पैदा करने के लिए इसको इस वक्त करें। हर साल माह मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत घड़ियों में इस अमल को कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे लिए बरसेगी। अब अल्लाह से सलामती मांगनी है, यानी उसके जरिए तो सारी चीजें जो मैंने अर्ज की हैं वो अब पूरे साल के लिए सलामती मिलेगी। यानी इस अमल के एक फायदा नहीं है, इसके कई फायदे हैं। देखिए अल्लाह ताला हर किस्म की कमी और नक्स से सलामत है, वो अपने बंदों को सलामती देने वाला। अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीज़ों को सलामती की हालत में पैदा फरमाया, और जब उनमें शैतानी कुव्वत फितना फसाद पैदा करने की कोशिश करता है ना, अल्लाह ताला अपनी सिफ्त की बना पर फिर सलामती पैदा कर देता है। जहाँ अमन खराब होने लगे वहाँ बदअमनी के बाद फिर अमन और सलामती पैदा कर देता है। इंसान को अमूमन 4 चीज़ों में सलामती की अज़ हद ज़रूरत पेश आती है। यानी ईमान सलामत रहे, दुनिया से जाए तो ईमान की हालत में जान सलामत रहे, माल सलामत रहे, मकान सलामत रहे। इन चीज़ों की सलामती को यानी खतरा दरपेश हो तो अल्लाह ताला को आपने इस तरह पुकारना है, अल्लाह ताला फौरन सलामती पैदा फरमा देता है। और इस अमल की बदौलत इंशाअल्लाह वो बंदा सेहतमंद भी रहता है और तवानाई मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है, जिस्मानी कुव्वत भी बढ़ती चली जाती है। अब आपने अल्लाह ताला का वो इसमें मुबारक पढ़ना है जिसके ज़रिए अल्लाह सलामती पैदा फरमा देगा। वो कौन सा है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि ये जो लम्हात हैं ये कोई आम लम्हात नहीं है। ये जो सूरत है ये आम सूरत का अमल नहीं है, ये साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, और जो करता है वही जानता है इसकी बरकतें कितनी हैं। क्योंकि ये जो सूरत मैंने आपको अर्ज की है, इस सूरत के नाज़ुल पर तो शैतान चीखें मारता था, रोता था, पीटता था, तो धाड़े मारता था कि ये सूरत जिसकी 7 आयत हैं, अल्लाह ने तो इसके पढ़ने वाले के लिए जहन्नम के 7 दरवाज़ों को बंद कर दिया है, और वो तो शब रोज़ मेहनत कर रहा होता है कि बंदों को जहन्नमी बना दिया जाए। इसलिए दोस्तों ये बड़ा अहम नुक्ता आपको अर्ज किया है। अब अल्लाह ताला से आपने मांगनी सलामती, यूं पढ़ना है या सलामो या सलामो या सलामो, ऐ सलामती पैदा करने वाले, ऐ सलामती अता करने वाले। तो ये बड़े मुबारक लम्हात हैं, क्योंकि इसी महीने में, जो महीना हमारे पास इस वक्त मौजूद है, इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ों को पैदा फरमाया है। यहाँ तक कि ये जो बाबरकत महीना है ना, माह मुहर्रम का, इसी महीने में अल्लाह ने आसमान को, ज़मीन को, कलम को, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है।
اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے یہ اسم مبارک اسی ترتیب کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ آپ نے جو اس میں مبارک بتایا جس کے ذریعے سلامتی ملے گی، آپ سلامت رہیں گے، گھر بار سلامت رہے گا، مال سلامت رہے گا، دولت سلامت رہے گی، سارے معاملات درست رہیں گے، تو 41 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لگی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل بنایا ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو اللہ سے فریاد کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور مصر کی حکومت مل گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا اسی مہینے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی مہینے میں اٹھایا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ جو رحمت کی بارش ہوئی تھی وہ اس مہینے میں ہوئی تھی، اس لیے اس کی عظمت کو سمجھے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح پڑھنا، یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 41 بار ہی پڑھنا ہوگا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی موجود ہے، کچھ اللہ کے صفاتی نام ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے ذاتی نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا، آپ نے جب کوئی بھی شخص ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیے بغیر جو ہے وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست اور ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ اس کو نہیں پڑھتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں اتار لیں۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ کلمات، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا شریک لا۔ یہ حدیث مبارکہ میں دعا آئی ہے، یہ عام دعا نہیں ہے۔ یہ اتنی بہترین، اتنی مبارک دعا ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے خدا کا فضل، اس کی رحمت اپنے بندے کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی چلی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو یہ عمل مل رہا ہے۔ اور ہماری محرم الحرام کی چاند رات میں ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ کیونکہ یہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جو شخص اپنے حق میں بہتری چاہتا ہے اور چاہتا ہے پورا سال خوشحالی ملتی رہے، اور میں آپ کو آخر میں اس نمک کا استعمال بھی بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ اب یہ دعائے مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے جو میں نے بتایا تھا 41 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں عمل بڑی سادگی میں بڑے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ جب بندے کی غم پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کوئی راستہ نہیں بچتا، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی عمل کو اب کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر برسے گی، کیونکہ اللہ جسے عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس کو رب عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جس کو رب امیری دے اسے کوئی غریبی نہیں دے سکتا، اور اسی طرح جس کو وہ بادشاہ دے اسے کوئی فقیری نہیں دے سکتا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو، کیونکہ اس بابرکت مہینے کی برکتوں کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے کہ کتنی اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، کتنی اس نے فضیلتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، کیونکہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ، کیونکہ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ بھی ہے، اور پھر اس میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ واقعہ کربلا، امام علی مقام کی شہادت، شہداء کربلا جو ہے وہ کتنے تن شہید، 72 تن شہید ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں رمضان کے بعد، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس مہینے کی سب سے فضیلت ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی بعض لوگوں نے قرار دیا ہے، فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک مہینہ بنایا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب ایک مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے
تو یہ دعا مبارکہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت کرنی ہے. اس کو پھر دوبارہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا. تعداد آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جیسے پڑھا نا شروع میں اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ اور آمین کے ساتھ، کیونکہ جو لفظ آمین ہے اس کے اندر 4 حرف ہیں. جو بندہ پڑھتا ہے اللہ 4 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جب فرشتے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ہماری دعائیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے روک لی جاتی ہیں، تو فرشتوں کی دعائیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دوستو اب پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا، اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس نمک کے اوپر دم کر لینا ہے. اس نمک کو اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، یا اس نمک کو پانی کے اندر ڈال کر کوئی بیمار ہے تو اس کو پلا دیں، اللہ شفا عطا فرما دے گا. تو اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ بے پناہ فائدہ ہوگا.